الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین الکاملین الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق خالقنا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مکمل شریعت لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا واضح حکم دیا ہے، میرا نبی جو تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے عمل کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی اور عقیدے کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی، یعنی ہم نے عقیدہ کیا اور کیسا رکھنا ہے یہ بھی حضور بیان کر کے چلے گئے، اور ہم نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں وہ بھی اللہ کے حبیب تفصیل کے ساتھ بیان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا اور حضور کا مشن، یعنی جو مشن رسالت تھا جس کا آغاز حضرت آدم سے ہوا تھا، اس کا اختتام محمد الرسول اللہ کی ذات پر ہوا، اور حضور دین کی تکمیل کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اور اب قیامت تک کے لیے جو دین اور جو نظام اللہ کو پسند ہے اور جس نے رہنا ہے وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کا تعلق غیب کی باتوں کے ساتھ ہے، پر ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے جو کچھ بتایا ہم آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے فرشتے دیکھے نہیں پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے انبیاء سابقین دیکھے نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے جنت دوزخ کا معاملہ دیکھا نہیں پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے احوال قبر کو دیکھا نہیں لیکن ہمارا ان تمام چیزوں پر یقین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے اپنی امت کو خبریں دی، اس پر امت میں بحث ضرور ہے کہ کیا رسول اللہ کو قیامت کا علم اللہ نے دیا یا نہیں دیا۔ اہل سنت و جماعت کے مفسرین، علماء، محدثین اس طرف گئے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ کے حبیب جو نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا کلی علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، لہذا حضور جنت، دوزخ، قبر، قیامت، آخرت تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں، تاہم آپ رازدار وحی بھی ہیں اور آپ محبوب الہی بھی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کے اظہار کی آپ کو اجازت اور حکم ہے ان چیزوں کو حضور ظاہر بھی فرماتے ہیں، بیان بھی فرماتے ہیں، اور جن چیزوں کا اللہ کی طرف سے حکم اور اجازت نہیں ہے باوجود سوال کرنے کے اللہ کے حبیب ان چیزوں سے ایوائڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہمیں علم ہوتا ہے جن کا، لیکن ہم سے اگر کوئی سوال کرے ہم جواب نہیں دیتے ہیں، ہم مناسب لفظ بول کر اس سوال کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ مثلاً آپ جنرل صاحب سے، چیف آف آرمی سٹاف سے اگر پاکستان کے اسلحے کی تفصیل پوچھیں کہ کتنے ایٹم بم ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو نہیں پتہ ہوگا؟ پتہ ہوگا۔ اگر ڈاکٹر سمرمن مبارک سے پوچھا جائے کہ میزائل کیسے بنتے ہیں تو جو میزائل بنانے والا ہے اس کو نہیں پتہ کہ میزائل کیسے بنتے ہیں، لیکن کیا وہ جواب دے گا کسی ٹی وی پروگرام میں یا کسی بھی مجلس میں؟ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں راز سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو رازدار ہوتے ہیں وہ رازوں کو منکشف نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ایک ریاست اور ملک کے رازوں کو منکشف نہیں کیا جاتا، بے شک جو مرضی سوال کرے، تو جو اللہ کے راز ہیں ان کو بغیر اللہ کے اذن کے نبی کیسے منکشف کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا
تو اللہ کے نبی نے اس کا اسپیسیفک جو نا بات اور ڈیٹ اناؤنس نہیں کی کہ کتنی سن میں کتنے عرصے کے بعد قیامت آئے گی، اور اس کی پوری ڈیٹ اناؤنس نہ کرنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ تاہم اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں ضرور بیان فرمائیں، قیامت کی نشانیاں ضرور بیان فرمائیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو وسعت کے لیے میں یہ عرض کر دوں، آپ سے اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب کا گھر کدھر ہے، آپ فرماتے ہیں بھئی آپ یہاں سے جائیں گے فلاں روڈ پہ، وہاں سے دائیں مڑیں گے، چھوٹی گلی آئے گی، وہاں سے بائیں مڑیں گے، پھر آگے ایک اور روڈ پہ چڑھیں گے، وہاں سے سامنے دیکھیں گے 2 گلیاں آئیں گی، اب لیفٹ مڑ جائیں گے، سامنے ایک ریڈ گیٹ ہوگا، وہی گھر ہے ان کا جناب، تو آپ پہنچ جائیں۔ تو بتائیے اس نے کیا بتائی آپ کو نشانیاں؟ تو اگر اس کو گھر کا علم ہی نہیں ہے تو نشانیاں کیسے بتا دی ہیں؟ اگر رسول اللہ کو قیامت کا علم ہی نہیں ہے تو رسول اللہ بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی نشانیاں کیسے بیان کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے علامات قیامت کو بیان کیا، اور احادیث کی جتنی بھی مستند کتب ہیں ان میں علامات قیامت کے تحت بہت ساری، کسی نے اشراط الساعہ کے عنوان سے یعنی قیامت کی نشانیاں بڑے بڑے چیپٹر باندھے، بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی۔ وہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور ان میں سے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ کئی چھوٹی نشانیاں ایسی ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں، اور کئی ایسی ہیں کہ جنہوں نے ابھی پورا ہونا ہے۔ کئی بڑی نشانیاں ایسی ہیں کہ جو کچھ پوری ہو چکی ہیں، اور کئی بڑی نشانیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ابھی پورا ہونا ہے۔ تو ان علامات قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے حضرت امام مہدی کا تشریف لانا۔ کس کا؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں فتنوں کا دور ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک مہدی نام کا شخص قرب قیامت میں آئے گا، تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صرف آج ہی نہیں، آج سے کئی سو سال پہلے سے کئی لوگ اٹھے ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مہدی ہیں، اور ابھی بھی آپ کے ملک میں پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایسے ڈرامے چل رہے ہیں کہ کوئی لاہور میں جناب امام مہدی پیدا ہو گیا، وہ پہلے ایک اور مہدی تھا جسے مہدی موعود کا نام دیا گیا، یعنی مرزا قادیانی، وہ جہنم واصل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پاکستان میں ایک اور مہدی کا دعویٰ ہوا جسے گورشاہی کہتے ہیں، ریاض احمد گورشاہی کا فتنہ، وہ دفن ہو گیا۔ اب ایک نیا فتنہ آیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہے جی کہ میں امام مہدی ہوں، اور نوجوان نسل بری طرح سے اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا تھا، میں نے کہا انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے اس طرح سے گفتگو کروں گا کہ انشاءاللہ باقیوں کا نہیں کہتا، لیکن میرا سننے والا پھر کسی جھوٹے کمینے مہدی کے چکر میں نہیں آئے گا، وہ انتظار کرے گا تو علی کے بیٹے اس حقیقی امام مہدی کا جس کی خبر مدینے والے آقا نے عطا فرمائی ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری یہ عقائد اہل سنت میں سے بھی ہے اور عقائد اہل تشیع میں سے بھی ہے، اور یہ اہم ترین عقیدہ ہے۔ ہمارے ہاں اس عقیدے کا ثبوت احادیث متواترہ سے ملتا ہے، اور میں تھوڑا شارٹ سا سمجھا دوں۔ حدیث متواتر پاور میں قرآن کی آیت جتنی پاورفل ہوتی ہے، حدیث متواتر قرآن کی آیت جتنی پاورفل ہوتی ہے، اور حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے اتنے زیادہ لوگ روایت کریں کہ جن کا تواتر علی الکذب یعنی جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً ممکن نہ ہو، تو حدیث متواتر جیسے قرآن کی آیت۔ تو یہ جو امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے یہ ہمارے ہاں احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا تصور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ آپ مذہب زرتشت، ہندو مذہب، عیسائی، یہودی، ان تمام مذاہب کا اگر آپ ڈیپلی مطالعہ کریں تو ان تمام مذاہب کے ہاں یہ سارے مذاہب والے کسی ایک مسیحا کی آمد کے منتظر ہیں
کسی ایک ایسے نجات دہندہ کی آمد کے منتظر ہیں کہ جو قیامت یعنی دنیا کے ختم ہونے سے پہلے آئے گا اور دنیا کے اندر عدل اور انصاف کو ایسا قائم کرے گا کہ پوری دنیا میں کوئی ظلم و جور کرنے والا شخص باقی نہیں بچے گا۔ اب ہر مذہب کا ایک اپنا عقیدہ ہے، لیکن اسلامی عقائد و نظریات کے باب میں وہ شخص کے جو قرب قیامت میں آئے گا، دنیا سے ظلم کو ختم کرے گا، عدل کا نظام لائے گا، اور اس کی حکومت خلافت راشدہ علی منہاج سنہ کا عملی جلوہ ہوگا، وہ آنے والی ہستی ہم مسلمانوں کے ہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہے۔ امام مہدی تشریف لائیں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اتنی سی بات پر سنی اور شیعہ متفق ہیں، اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا میں کوئی طرز کوئی سور سراج نہیں لگاؤں گا، میں بالکل اسی سپیڈ سے گفتگو کروں گا تاکہ آپ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ مسلسل گفتگو سنیں، اور تاکہ اس پر وہ چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھیں۔ امام مہدی تشریف لائیں گے، دنیا میں عدل اور انصاف کی حکومت قائم کریں گے۔ اتنی بات پر شیعہ اور سنی سارے متفق ہیں۔ تھوڑی توجہ بھی مجھے آپ کی چاہیے۔ اہل سنت کے ہاں امام مہدی ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، قرب قیامت میں پیدائش ہوگی، 40 سال کی عمر میں ظہور ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا کی ذریت میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی، اور مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے سامنے ان کا ظہور ہوگا۔ یہ کہاں؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت و جماعت کا۔ 7 سال یا 9 سال دونوں روایات ہیں، بعد میں 5 سال بھی یہ حکومت کریں گے۔ حکومت کے حوالے سے کئی اور بھی روایات ہیں، بہرحال زیادہ جو صحیح مستند روایات ہیں ان میں یہ ہے، اور اس کے بعد دنیا میں عدل و انصاف قائم کر کے آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اہل تشیع کے ہاں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں 15 شعبان 256 ہجری کو سامرہ، یعنی یہ موجودہ جو عراق ہے وہاں پر ان کا تولد ہوا، اور یہ امام حسن عسکری جو 11ویں امام ہیں ان کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام نرجس خاتون ہے۔ تاہم شیعہ کے عقیدے کے مطابق امام مہدی غیب ہو چکے ہیں۔ 5 سال کی عمر میں وہ سرمنہ رائے کے اندر غار کے اندر تشریف لے گئے، اور اہل تشیع کے ہاں غیبت امام کا ایک عقیدہ ہے، ایک ہے غیبت صغرا اور ایک ہے غیبت کبرا۔ غیبت صغرا کا عقیدہ یہ ہے اہل تشیع کے ہاں کہ 260 سے لے کر 329 ہجری تک امام مہدی غائب رہے، لیکن ان کی غیبت بالکل نہیں تھی، بلکہ اپنے بعض نائبین جن کا 4 کی تعداد آتی ہے، ان 4 نائبین کے ذریعے سے یہ معاملات دیکھتے رہے، نظام چلاتے رہے، اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ کتنے عرصے تک؟ 329 ہجری تک، اور اس کے بعد وہ مکمل غیبت میں چلے گئے، یعنی اب پھر بالکل کیا ہو گئے؟ غیب ہو گئے، اور اسے غیبت کبرا کہتے ہیں۔ اور اب شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا، یعنی ظہور قرب قیامت میں ہوگا، حکومت کریں گے، اس پر ہم سارے متفق ہیں۔ شیعوں کے نزدیک ابھی پیدا، بولتے جائیے، ہو چکے ہیں، ہمارے نزدیک ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ شیعوں کے نزدیک حضرت امام مہدی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں اس میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کی کتب میں کثرت اس طرف ہے کہ یہ والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور والدہ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب گویا ہمارے اور اہل تشیع میں صرف عقیدے کے لحاظ سے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یہ ڈیفرنس ہے، یہ ہے کہ ان کے نزدیک پیدا ہو چکے اور وہ امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے نزدیک پیدا ہوں گے اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور یعنی امام حسن عسکری تو امام حسین کی اولاد میں سے نا، تو ہمارے نزدیک وہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب اہل سنت و جماعت کے ہاں امام مہدی کے حالات، ان کی آمد،
ان کی علامات پر اس قدر زیادہ روایات ہیں کہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ بلا شک و شبہ جو شخص امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرے گا ہم اسے گمراہ اور جہنمی کہیں گے۔ بلکہ الروض الانف کے اندر جو کہ شرح سیرت نبوی علی ابن ہشام کی امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ من کذب بالدجال فقد کفر ومن کذب بالمہدی فقد کفر۔ یہ روایت ذکر کی کہ جس نے دجال کی آمد کا انکار کیا، تکذیب کی، وہ بھی کافر ہے، اور جس نے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے اتنی بات ذہن میں رہے کہ مطلقاً ظہور امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ یہ تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اگرچہ بعض کی چیزوں میں جیسے میں نے بیان کیا کہ کچھ شیعہ اور ہمارے اہل سنت میں اختلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ آج کل کے دور میں ایک مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ائمہ اہل بیت کا ذکر کیا جائے یا امام مہدی کا ذکر کیا جائے تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو شیعوں کے ساتھ اس عقیدے کا تعلق ہے، حالانکہ صاحب نہیں، یہ اہل سنت و جماعت کے ہاں اس عقیدے پر اتنی زیادہ کتابیں لکھی گئیں کہ میں بلا شبہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اہل بیت اطہار میں سے جتنی کتابیں حضرت مولا علی، امام حسین اور سید زہرا پاک کے بعد امام مہدی علیہ السلام پر لکھی گئی ہیں، اتنی کتابیں کسی اور شخصیت پر نہیں لکھی گئی۔ حافظ ابو بکر بن ابی خیثمہ النسائی، ان کا المتوفا 279، امام ابو نعیم الاصبہانی، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن المنادی الحنبلی 336 ہجری، شیخ کنجی شافی 658، امام سیوطی 922، شیخ احمد بن سلمان کمال باشا 940، امام ابن حجر الشافعی، ملا علی قاری، امام متقی الہندی سمیت تقریباً 70 سے زیادہ محدثین نے مستند کتب لکھی کہ جو اس وقت بھی الحمدللہ ان میں سے تقریباً 50 کے قریب کتابیں تو اس فقیر کے پیش نظر ہیں اور ان کو میں نے دیکھا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور موجودہ دور میں یہ آج سے 200-250 سال پہلے، 300 سال پہلے، وہ میں نے یہ تعداد میں شمار نہیں کیا ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی عظمت اور شان پر لکھی گئی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے جو احادیث ہیں، توجہ کریں گے آپ، جو روایات ہیں، 22 صحابہ کرام، کتنا؟ 22 تقریباً صحابہ کرام ہیں، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا ابو سعید الخدری، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت عمران بن حسین، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت علی الہلالی، حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت صوبان اور حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے احادیث مبارکہ کو روایت کیا، یعنی کہ کوئی ایک حدیث روایت کی، ان میں سے مختلف طرق سے متعدد حوالوں سے متعدد الفاظ کے ساتھ حدیثیں روایت ہوئی ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کے ہاں جو حدیث کی کتابیں، مسلم شریف، بخاری شریف، صحیح ابن حبان، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد بن حنبل، مسند ابی یعلا، المعجم الکبری للطبرانی، المعجم الاوسط للطبرانی، سنن دارقطنی، المستدرک علی الصحیحین، مسند رویانی اور امام ابو نعیم کی کتاب الفتن سمیت تقریباً حدیث کی تمام اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں، ہر دور کی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں۔ اب ہم اتنی اہمیت اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسا عام سا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا پوشیدہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جناب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقی امام مہدی کون ہے اور ان کی علامتیں کیا کیا ہیں۔
میں آگے چل کے جب آپ کے سامنے حدیث روایت کروں گا، پیش کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کتنی بڑی شخصیت ہے۔ سب سے پہلے امام مہدی کا یہ جو نام ہے، نام ہوگا کیا؟ مہدی یہ ان کا لقب ہے۔ امام مہدی کے القابات ہیں الامام المنتظر، الامام القائم، الامام العادل، الامام المہدی۔ امام مہدی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا امام، ہدایت کی راہ پر رہنمائی کرنے والا امام۔ اور امام مہدی علیہ السلام کا یہ جو لقب ہے، یہ ہمارا دیا ہوا نہیں ہے، یہ احادیث مبارکہ کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے لیے الامام المہدی کے لفظ موجود ہیں۔ مثلاً مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 9312، نبی پاک نے فرمایا یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم اماما مہدیا وحکما عدلا، ان قریب تم میں سے اگر کوئی زندہ رہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ایک ایسے امام سے ملاقات کریں گے کہ جو امام مہدی ہوگا اور حاکم عادل ہوگا۔ فَيُكَسِّرَ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑے گا، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کرے گا، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ نہیں لے گا، یعنی یا آر یا پار، وہاں جزیہ شزیہ والا کوئی چکر نہیں ہوگا۔ اور وَتَدَعُ الْحَرْبَ وَزَارَ، اور جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا میں کوئی فتنہ ایسا رہے گا ہی نہیں کہ جو کبھی سر اٹھا سکے۔ امام مہدی تمام فتنوں کا سر اپنی تلوار کے زور پر کچل کے رکھ دیں گے۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ کے اندر لفظ مہدی ہے۔ مثلا طبرانی کے اندر ہے المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، یہ جو مہدی ہے یہ میری عطرت میں سے ہوگا، میری ذریت میں سے ہوگا، فاطمہ کے بیٹوں میں۔ آگے چل کے میں عنوان کے تحت یہ روایات عرض کروں گا۔ مختصر یہ کہ امام مہدی کا یہ جو لقب ہے، یہ لقب انہیں عوام یا ہماری طرف سے نہیں ملا، ان کا یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ تو حضرت امام مہدی، ان کا نام کیا ہوگا؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4282، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذالک اليوم حتی یبعث فیہ رجلا منی او من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک دن بھی باقی بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی اتنا طویل کرے گا کہ یہاں تک کہ میری اولاد میں سے یا میری آل بیت میں سے ایک ایسے مرد کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، یواتی اسم اسمی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اور اسم ابی اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو بھر دے گا کس کے ساتھ؟ عدل و انصاف کے ساتھ، کما ملئت ظلما و جورا، جیسے کہ وہ زمین اس وقت ظلم اور جور کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی۔ وہ جتنا زیادہ ظلم دنیا اور زمین پر ہوگا، میرا مہدی آئے گا تو اتنا زیادہ عدل اور انصاف قائم کرے گا۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ اس سے پتہ چلا کہ وہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ طبرانی شریف حدیث نمبر 10213، اس میں الفاظ ہیں لا تذهب الدنیا حتی یبعث اللہ رجلا، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری آل بیت میں سے ایک شخص کو کھڑا نہ کر دے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور آگے وہی الفاظ ہیں اس کا نام میرے نام پر، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6824، نبی پاک نے وہاں جو لفظ ہیں وہی لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اولاد میں سے ایک شخص کھڑا نہ ہو جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل میں کئی مقامات پر یہ حدیث ہے، وہاں پر تھوڑے الفاظ یہ ہیں لا تذهب او لا تنقضی الدنیا، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میری
اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہو، وہ کھڑا ہو نہ ہو جائے اور زمین کو عدل و انصاف سے نہ بھر دے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2230، اور یہ جو حدیث ہے اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ وہ امام مہدی کا نام حضور کے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر ہوگا، اور امام ترمذی اس حدیث کو حسن کر صحیح قرار دے رہے ہیں۔ مسند بزار میں حدیث نمبر 1803 ہے، امام البانی نے بھی اس کو صحیح کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی نشانی کیا ہے، پہلی چیز کیا ہے، وہ امام مہدی جو ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا، محمد، اور ان کے والد گرامی کا نام کیا ہوگا، عبداللہ۔ اب دوسری چیز، امام مہدی علیہ السلام ضرور بالضرور آل بیت میں سے ہوں گے۔ کس میں سے ہوں گے؟ آل بیت میں سے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4284، ابن ماجہ حدیث نمبر 4082، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی کہ حضور نے فرمایا المہدی من عترتی، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا۔ اب پیچھے جو میں نے پہلے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اس میں حضور نے فرمایا المہدی من اہل بیتی، دوسری روایت میں المہدی منا، تیسری روایت میں المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوگا، پھر فرمایا مہدی ہم میں سے ہوگا، پھر فرمایا مہدی اہل بیت میں سے ہوگا۔ اب ظاہر ہے اہل بیت اطہار کی تو بہت ساری ہستیاں ہیں، اب اہل بیت میں سے کس لڑی کس شاخ میں ہوگا، تو اس میں ابو داؤد حدیث نمبر 4284 میں ڈیٹیل آ گئی، المہدی من عترتی من ولد فاطمہ، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ یعنی اہل بیت میں مخصوص ہو گیا گھرانہ کہ مہدی کہاں ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام طبرانی اسی حدیث کو لے کر آئیں المعجم الکبیر کے اندر، حدیث نمبر 566 ہے۔ امام ابن ماجہ حدیث نمبر 4085، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی، رسول اللہ نے فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، حضرت علی فرماتے ہیں مہدی ہم آل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی یہ خلافت کا معاملہ ایک رات میں فرما دے گا۔ امام احمد بن حنبل بھی اس حدیث کو لے کر آئے، امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف کے اندر حدیث نمبر 37644، مسند ابو یعلا اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، امام ابن ماجہ اس حدیث کی تخریج کر رہے ہیں، حدیث نمبر 4087۔ حضور نے فرمایا نحن ولد عبد المطلب، ہم عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، اور ہیں کون؟ سعادت اہل الجنہ، ہم جنتیوں کے سردار ہیں۔ یہ جنتیوں کے سردار کون کون ہیں؟ انا، ایک میں ہوں، وہ حمزہ، میرا چچا حمزہ ہے، وہ علی، وہ جعفر، والحسن والحسین والمہدی۔ یہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، امام ابو نعیم نے کتاب پوری لکھی ہے الاربعون حدیثا فی المہدی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حضرت فاطمہ سے، قال رسول اللہ لفاطمہ المہدی من ولدکی، اے فاطمہ مہدی تیری اولاد میں سے ہوگا۔ اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں یہ حدیث ذکر کی ہے امام حسین سے کہ رسول اللہ المہدی من کے، اور فاطمہ تجھے بشارت ہو یہ جو مہدی ہے نا یہ تیری اولاد میں سے ہوگا۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں کیا پتہ چلا؟ آل بیت میں سے ہوں گے۔ یہ باقی روایات کیا بتا رہی ہیں؟ آل بیت میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی اولاد میں تو پھر امام حسن بھی ہیں اور امام حسین بھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام مہدی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے یا امام حسین کی؟ یہاں اہل سنت و جماعت کے اگرچہ بعض لوگوں نے امام حسین کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن زیادہ تر کی رائے کیا ہے؟ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مثلا ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4290، حضرت علی المرتضی آپ نے اپنے بیٹے امام حسن کو دیکھا، فقالا
ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی، یہ میرا بیٹا سردار ہے جیسے کہ اس کا نام سید، یہ میرا بیٹا سید ہے جیسے کہ اس کا نام سید رسول اللہ نے رکھا، کما سیخرج من صلبہ رجل، جیسے کہ ان قریب اس کی صلب میں سے یعنی اس کی نسل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، یسمى باسم نبیکم، جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یشبہ فی الخلق ولا یشبہ فی الخلق، وہ اخلاق میں تو حضور جیسے ہوں گے لیکن وہ حسن و جمال یعنی حلیے کے لحاظ سے حضور جیسے نہیں ہوں گے۔ وہ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ان کا حلیہ حضور جیسا نہیں ہوگا لیکن اخلاق سارے کے سارے کس جیسے ہوں گے؟ حضور جیسے ہوں گے۔ اب یہاں اس روایت سے واضح ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کے کس بیٹے کی اولاد میں سے ہوں گے؟ امام حسن مجتبی۔ حضرت امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ جس کو تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں اس میں، امام ابن حجر الصواعق المحرقہ میں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں، اور اسی طرح نبراس یہ جو شرح ہے شرح العقائد اس کی آگے یہ شرح اس کا حاشیہ ہے، اور اسی طرح صحاف الراغبین اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہوں گے کون؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اور بڑا راز لکھا ہے علماء نے کہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے امام مہدی کیوں ہوں گے؟ تو وہ ریزن لکھتے ہیں، وجہ یہ کہ امت کے وسیع تر مفاد کے لیے، امت کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے، ایک ہزاروں لوگ جنگ میں دونوں طرف سے مارے گئے تھے، تو ایسے عالم میں امام حسن مجتبی خلیفہ راشد خلیفہ برحق حاکم تھے، آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور اپنی حکومت ان کو دے دی۔ بڑا راز لکھا ہے بزرگوں نے، وہ فرماتے ہیں امام حسن نے ظاہری حکومت کی قربانی دے دی، وہ حکومت کے جو ایک خاص علاقے پر تھی، کس کے لیے؟ نبی کے دین کے لیے، امن کے لیے، لوگوں کو جنگ سے بچانے کے لیے، لوگوں کے خون سے بچنے کے لیے، تاکہ اتنے زیادہ لوگ دونوں طرف سے پہلے ہی مارے گئے، مزید لوگ نہ مارے جائیں، امن کے لیے حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، حکومت ان کے حوالے کر دی۔ ارے بھائی، کوئی کونسلرشپ کسی کو نہیں دیتا ہے جی، کوئی عام ناظموں کی ناظم کا الیکشن ہوتا ہے تو لوگ اس کے لیے لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں، کوئی کسی کو ایک ضلع کی ناظمیت نہیں دیتا۔ اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا جو سلسلہ ہے، 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ بلکہ 27 لاکھ مربع میل کے قریب یہ اسلامی حکومت ہے، اور امام حسن کس کے لیے حوالے کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد ہیں، صرف امن کے لیے آپ صلح کر رہے ہیں اور حکومت دے رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، گویا اللہ کریم کی طرف سے انعام آ گیا، حسن جا اب ہم تیری اولاد میں سے، توجہ یہ علماء کی رائے، یہ کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے، علماء کی رائے کہ ہم تیری اولاد میں سے روحانی دنیا کا حاکم عبد القادر جیلانی کو بنائیں گے، اور قرب قیامت میں تیری اولاد میں سے محمد المہدی کو ہم حاکم بنائیں گے۔ یہ حکومت جو تیری ہے یہ تو 22 یا 27 لاکھ مربع میل پر ہے، لیکن تیرا انعام تیری اولاد میں آئے گا کہ جب مہدی آئے گا وہ ظاہری خلافت بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی، باطنی حکومت بھی اسی کے پاس ہوگی، وہ باطنی دنیا کا بھی حاکم ہوگا اور وہ ظاہری دنیا کا بھی حاکم ہوگا، اور کہاں کہاں ہر طرف اس کی حکومت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ بہرحال میں تھوڑا سا یہاں کراس میں میں ایک چیز عرض کر دوں تاکہ بہت سارے لوگ جنہیں شاید کئی دفعہ نہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو کہتے ہیں جی مفتی صاحب نے اس روایت کو کیوں نہیں بیان کیا۔ وہ کہ یہ جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے اس کے اندر انقطاع موجود ہے، 2 مقام سے اس کا انقطاع ہے۔ قریشی صاحب پڑھ کے آتے ہیں، ایسے ہی نہیں آ کر بیٹھتے، اس حدیث میں گو کہ 2 مقام پر انقطاع ہے، لیکن بہرحال یہ روایت موضوع نہیں ہے۔ لیکن حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر عباس بن بکار سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضرت سلمان نے عرض کی
جب حضور نے امام مہدی کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ فمن ای ولدکا، آپ کے کس بیٹے میں سے اللہ تعالیٰ مہدی کو دنیا میں لائے گا؟ تو قال من ولدی ھذا وضرب بیدی علی الحسین، تو حضور نے امام حسین بیٹھے تھے، ان کی پشت پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا میرے اس بیٹے کی اولاد میں سے ہوگا۔ لیکن حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا، یہ موضوع روایت ہے، یہ رد کرنے کے لیے یہ روایت لے کر آئے ہیں، اس روایت کو انہوں نے مستدل نہیں بنایا، یعنی یہ جو روایت ہے یہ امام حسین کی اولاد میں سے، حافظ ذہبی کے یہاں یہ روایت کیا ہے؟ موضوع، یعنی من گھڑت روایت ہے، ایسی حضور نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ بہرحال فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہوں گے یہ قطعی بات ہے، کس بیٹے میں سے ہوں گے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی مستند، ایسی کہ جو ناقابل تردید روایات ہوں وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اہل سنت کے علماء کا رجحان امام حسن کی طرف ہے، وہ کے بعد امام حسین کی طرف بھی ہیں، لیکن اہل تشیع کے یہاں متفقہ طور پر امام مہدی علیہ السلام کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بہرحال یہ تو آ گیا امام مہدی علیہ السلام کا نسب۔ اب دیکھتے ہیں کہ امام مہدی دکھنے میں کیسے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ کیا ہوگا۔ تو کئی روایات ہیں، امام مناوی ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے، اس کے اندر بلکہ نہیں، امام طبرانی ایک حدیث مبارکہ انہوں نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسا دکھنے میں مہدی کیسا ہوگا، کأن وجہہ کوکب دری، اس کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے ستارہ چمک رہا ہوتا ہے، فی خدہ الایمن خال اسود، ان کے دائیں رخسار پر تل کا نشان ہوگا، ان کے دائیں رخسار پر تل کا نشان ہوگا۔ اب سمجھ آئی مولا علی نے کیوں فرمایا کہ اس کا حلیہ حضور کے حلیے پہ نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ کہ میرے حضور کے چہرے پہ رب کو تل بھی گوارا نہ ہوا۔ میرے آقا کا چہرہ اتنا پیارا تھا، صحابہ کرام فرماتے کہ جب ہم حضور کے رخساروں میں دیکھتے تھے تو ہمیں اپنی تصویریں نظر آ جایا کرتی تھی۔ میرے نبی کے چہرے پہ پوری زندگی نہ کبھی چھائی پڑی، نہ کبھی تل آیا، نہ کبھی کوئی داغ پڑا، نہ کبھی کوئی جسم پہ دانہ نکلا۔ میرے آقا کا چہرہ شفاف چہرہ، اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ اے صورت شالا پیش نظر، رہ وقت نزات روز حشر، وچ قبر دے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں۔ تو حضور کا جو چہرہ ہے، حضور کا جو حسن ہے، وہ حسن کامل، حسن بے مثال ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے چہرے پہ کیا ہوگا بولیے؟ تل ہوگا۔ حضرت علی علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں المہدیو، یہ جو میرا مہدی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ قص اللحیہ، گھنی داڑھی ہوگی، اکحل العینین، اور سرمے والی آنکھیں ہوں گی، براق الثنایا، چمکدار دانت ہوں گے، وفی وجہی خالن، ان کے چہرے پر تل ہوگا۔ امام ابو نعیم کتاب الفتن کے اندر اس کو لے کر آئے، ان کے چہرے پہ تل ہوگا۔ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے، کیسے ہوگا حلیہ کیا ہوگا؟ اجل الجبہ، اوے چوڑی پیشانی والے، اقنل نف، اٹھی ہوئی بڑی ناک، پھشی ناک نہیں، اٹھی ہوئی ناک والے۔ امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے لفظ لکھے اشمل نف، خوبصورت ابری ہوئی ناک والے، اقنا اجلا، اور روشن چہرے والے، چمکدار پیشانی والے۔ امام احمد بن حنبل کے یہاں بھی ان کے جو روایت ہے اس میں بھی اجلا اقنا کے الفاظ ہیں، اور ایک روایت میں ہے ازجو ابلجو اعین، دانتوں کے درمیان وقفہ ہوگا اور موٹی موٹی مدبری آنکھیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہوں گے؟ امام مہدی علیہ السلام، یہ ان کا حلیہ ہوگا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ ویسے میں انشاءاللہ ابھی تو ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا، لیکن
میں اس کو انشاءاللہ اس طرح ڈیپلی آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا نا کہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ جو آج آ کر جو دعوے کرنے والے یہ جھوٹے مہدی جو بننے والے ہیں، ایک بچہ بھی دیکھ کے کہے گا، جو بھی دعویٰ کرے گا کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب سنیے، پہلی بات یہ کہ وہ جو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ مکے میں، لاہور میں نہیں۔ ہاں جی، ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ مکے میں، حیدرآباد میں نہیں۔ ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ بولیے، مکے میں، کراچی میں نہیں۔ ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ مکے میں، افغانستان میں نہیں۔ ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ مکے میں، ایران میں نہیں۔ لیکن اس سے پہلے وہ ہجرت کریں گے بیت المقدس، بیت المقدس سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، اور مکہ میں ظہور۔ مکہ میں کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ حالات زمانہ اللہ کے نبی نے بیان کیے کہ یہ اس وقت ہوگا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ حدیث لے کر آئے اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا ایک بیٹا دنیا میں آئے گا، امام مہدی فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت پہلے بھی گزر چکی کہ امام مہدی کب آئیں گے کہ جب یہ دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو جیسے ظلم اور جور سے بھری ہوگی ویسے امام مہدی آ کر اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ابو سعید الخدری سے جو مروی روایت ہے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ینزل بامتی فی آخر الزمان، آخر دور میں، میری امت کے آخر دور میں ایک شخص آئے گا، میری امت میں آخر زمانے میں اترے گی بلاء شدید من سلطان، ان کے بادشاہ کی طرف سے سخت قسم کی مصیبت، ایسی لم یسمع بلاء اشد منہ، ایسی مصیبت اس سے پہلے کسی نے سنی تک نہیں ہوگی۔ حتی تضیق عنہم الارض رحبا وحتی تملأ الارض جورا وظلما، زمین اپنی کشادگی کے باوجود لوگوں پر، میری امت پر تنگ ہو جائے گی اور یہ زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی۔ ولا یجد المؤمن ملجا یلتجی الیہ من الظلم فیبعث اللہ رجلا من عترتی، کوئی مومن اس وقت کوئی ایسا سہارا، کوئی اسے ایسا در نظر نہیں آئے گا کہ جہاں وہ جائے اور ظلم کے مقابلے میں وہ جائے پناہ کو تلاش کرے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ میری عطرت میں سے ایک بندے کو پیدا کرے گا۔ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ کما ملئت ظلمًا وجورا، جیسے کہ یہ ظلم اور جور سے، ظلم اور زیادتی سے بھری ہوگی۔ یردی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، وہ جو مہدی آئے گا اس سے زمین والے بھی سارے راضی ہوں گے، آسمان والے بھی سارے راضی ہوں گے۔ لا تدخر الارض من بذرها شيئا الا خرجته، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا، جو دانہ ڈالیں گے کوئی دانہ ضائع نہیں ہوگا، سب کو اگائے گی، اپنے خزانے زمین نکال کے باہر نکال دے گی۔ وَلَا السَّمَاءُ مِنْ قَطَرِهَا شَيْئًا إِلَّا صَبَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، آسمان کھل کھل کے بارش برسائے گا، زمین ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہو جائے گی۔ يَعِيشُ مِنْهُمْ فِيهِمْ 7 سنین، تو 7 سال ان میں وہ گزاریں گے۔ او سمان او تسع، دوسری روایت 8 سال، تیسری روایت 9 سال گزاریں گے۔ تمنى الاحیاء الاموات مما صنع اللہ باہل الارض من خیر، بڑے مزے کی جملے ہیں۔ زندہ لوگ ارمان کریں گے ہائے کاش وہ جو ہمارے مرے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں اور وہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیسا عدل و انصاف ہے، یعنی وہ جو ظلم کی وجہ سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، اب یہ جو زندہ ہیں یہ تمنا کریں گے کاش ہمارے مرنے والے دوبارہ زندہ ہو جائیں اور وہ دیکھیں کہ یہ زمین عدل اور انصاف کے ساتھ کس طرح سے بھر گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آل زمین کے ساتھ، زمین والوں کے ساتھ کیسا بھلائی کا معاملہ فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ امام مہدی علیہ السلام کے آمد کی جو پہلی بڑی نشانی ہے وہ کیا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ابھی تو پاکستان بھی ہے، نہیں سمجھ آئی، ابھی تو بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں،
ٹیکے کے ساتھ اور مزے کے ساتھ اور پورے دبدبے اور روب کے ساتھ الحمدللہ العظیم مسلمان اپنے اسلام کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو آج کل کے شتونگڑے نکل کے کہتے ہیں فلانا مہدی آ گیا، فلانا مہدی آ گیا، یہ پہلی نشانی سے کک آؤٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ امام مہدی اس وقت آئیں گے جب حضور کی حدیث کے مطابق صحیح الاسناد حدیث ہے، حضور کی روایت بیان کردہ اس روایت کے مطابق پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی ماوا اور ملجا نہیں ہوگا، ہر طرف مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہوگی، ہر طرف مسلمان ظلم جبر اور زیادتی کا نشانہ بن رہے ہوں گے۔ ایسے میں جب اور کوئی نہیں ہوگا، آل محمد کام آئے گا۔ یار آخری جملہ تو مزے کا سن لو نا، ایسے میں آل محمد کام آئے گی، اور آل محمد میں سے امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، جلوہ گری ہوگی اور زمین سے ظلم اور جبر کا خاتمہ، عدل اور انصاف کا دورہ۔ اب آگے کیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ایپیسوڈ ہے، نیکسٹ ہمارا جو قسط ہے، اگلے جمعے یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے اور وہ نشانیاں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ایک چھوٹی سے لے کے بڑی تک کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، اور میں کوشش کروں گا اتنا واضح کر کے بیان کیا جائے تاکہ کسی قسم کی اس چیپٹر میں جو بندہ سنے اس کو کوئی پریشانی نہ رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔